إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال أيضا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب أو كما قال عز وجل. وقال أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. أعوذ بالله الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. طاف القرآن المجيد والأجب وجاء منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع النضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. सबसे पहले सबसे अव्वल हर किस्म की हम तकदीस की दिया अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए बयान करे कि जिन्होंने हमें सूरज चांद को पुजारी नहीं बनाया बिजली हवा बिजली के कड़क का पुजारी नहीं बनाया समुंदर का पहाड़ का नहर का पुजारी नहीं बनाया जानवर का चौपाए का चरिंदे का चरिंद का परिंद का पुजारी नहीं बनाया माँ बाप का पुजारी नहीं बनाया मियाँ बीवी का पुजारी नहीं बनाया मुल्ला का पुजारी नहीं बनाया शाह साहब का पुजारी नहीं बनाया नहीं गुंडा का पुजारी बनाया नहीं नेता का पुजारी नहीं बनाया नहीं सेठ का पुजारी बनाया तो सिर्फ अपना ही बनाया। उनकी शान उनकी ज़ात उनकी शख्सियत ऐसी है उन्हें ऊँग नहीं आती है उनको नींद नहीं आती है उन्हें कमज़ोरी नहीं लगती है वो बीमार नहीं होते हैं वो भूलते नहीं है उनकी बीवी भी नहीं है उनका बच्चा भी नहीं है उनका हमसर भी नहीं उनका जैसा भी नहीं है उनकी ज़ात के लिए उनकी तारीफ़ के लिए उनकी किबरियाई के लिए उनकी अज़मत के लिए उनकी तक़दीस के लिए उन्हीं के कलमात को नक़ल किया जाता है। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनद्दुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। उसके बाद आमना के लाज़ पर अब्दुल्लाह के लफ्ज़ जिगर पर ख़ातमुल अंबिया पर शाफ़िह महशर पर साक़े कौसर पर शफ़ीउल मुज़नबीन पर रहमतुल लिल आलमीन पर उनके अज़वाज मुतहहरात पर उनके आल औलाद पर उनके असहाब पर उनके खुलफ़ाए राशिदीन पर उनके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर और फिर उनके ताबीन पर और फिर उन ताबीन के ताबीन पर और फिर उन ताबीन के ताबीन पर और फिर सुम्मत मरहूमा सुम्मत वसत सुम्मत अदल इस उम्मत शहादा के इमाम किराम मुहद्दिसीन अज़ाफ़ व इस्लाम मुफस्सिरीन सालिहीन और औलिया पर भी और उनसे पहले भी
جملہ انبیاء اور رسول پر بھی، ان کے آل اولاد پر بھی، ان کے ماننے والوں پر بھی، ان سے محبت کرنے والوں پر بھی، اور رضی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ صاحب یقین صاحب معرفت شخص ہوگا، الہی اوپر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، لا تعداد نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا تسلسل باقی ہے، ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک و شفیعک و خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی آلہم واصحابہم اتباعہم اجمعین الی یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کبریا کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلامتی بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان وہی نقل کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے نماز کو ضائع کر دیا اور ہوا ہوس اچھا کی پیروی کرنے لگے۔ اس سے پہلے قرآن کی صداقت، قرآن کی سچائی، قرآن کا اوتھینٹک ہونے کا ثبوت ہم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، کہ جب ان کی چمڑی جل گئی یا پک گئی تو ہم نے جب ان کی چمڑی پک جائے گی یا جل جائے گی یا خاک ہو جائے گی، ہم بار بار ان کی جلد کو، ان کی چمڑی کو بدلتے رہیں گے۔ کیوں؟ تاکہ عذاب کو مزہ چکھتے رہیں، تاکہ عذاب کو مزہ چکھتے رہیں۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، 1400 سال پہلے جہنمی لوگ کے متعلق، کہ جب ان کی چمڑی جل کے ختم ہو جائے گی ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ 1400 سال کے بعد میڈیکل ریسرچ کرتی ہے، ڈاکٹر ریسرچ کرتا ہے، سائنسداں ریسرچ کرتا ہے کہ انسان کو جو تکلیف لگتی ہے پہنچتی ہے، زیادہ تر تکلیف اسے چمڑی ہی سے پہنچتی ہے۔ اور اس کا چمڑا اتار دیجیے گا، اس کے بعد اس کا کچھ کیجیے گا تو اس کو اتنا اثر نہیں ہوگا، اسے اتنا اثر نہیں ہوگا۔ یہ جہنمی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 200 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جب ان کی چمڑی پک جائے گی، جل جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہم کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ ان کو عذاب کا مزہ سمجھ میں آئے۔ جب چمڑی جل جاتی ہے اثر ختم ہو جاتا ہے، تکلیف کا، آرام کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بول دو کہ بکواس ہے بھی۔ مسجد میں ہے حاضر ضرور مسلمان، داڑھی رکھ کر کے، ٹوپی لگا کر کے، روزہ نماز رکھ کر کے، دل میں شور ہے، یقین نہیں ہے، نماز پڑھ رہا سماج کو دکھانے کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے پڑوسی کو دکھانے کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے رشتہ دار کو دکھانے کے لیے۔ ہم تو مسجد میں آتے ہیں جمعہ میں، داڑھی والا بھی، ٹوپی والا بھی، برقعے والا بھی، نماز والا بھی، روزہ والا بھی، حج والا بھی، عمرہ والا بھی۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ بعد ایسی نسل آئی جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو اپنے ہوا ہوس کی اچھا کی پیروی کرنے لگے۔ اس کے ضمن میں ہم نے اس کی تشریح میں بتایا تھا کہ اس کے بعد ایسی نسل آئی، یہ صحابہ کرام بتا رہے ہیں، کہ جو نماز پڑھ کے چپٹی بازی کرے گی، یعنی عورت سے مزہ لے گی، جو نماز پڑھ کے لونڈے بازی کرے گا، مرد سے، بچہ سے مزہ لے گا۔ یہی نسل ہم لوگ تیار کر رہے ہیں، برقع پہن کر کے، داڑھی رکھ کر کے، ٹوپی لگا کر کے، یہی ہم لوگ نسل تیار کر رہے ہیں، ہماری گارجین۔ اب پھر بولتے کہ نئی نسل نالائق ہے، یہ ہم اور آپ اس کو ویسی تربیت دے رہے ہیں، ویسا ماحول دے رہے ہیں، ویسی سنگت دے رہے ہیں، ویسی جگہ دے رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، ومن آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذات میں سے، تمہارے وجود میں سے، تمہارے ہستی میں سے تمہارا جوڑا تیار کیا، تمہاری بیوی تیار کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں اس کے بعد سکون ملے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے آپس میں محبت کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہ بہرا مسلمان سن لے، یہ بہرا مسلمان سن لے، یہ اندھا مسلمان، یہ جاہل مسلمان جو بولتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ محبت کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ تمہیں آپس میں میاں بیوی کے مودت اور رحمت کا جذبہ رکھا۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بھیجا گوبر نہیں ہمارا اور تمہارے طرح سنیں، اب پھر سن کر سنی کر دیں۔
یہ بات کیوں نقل کر رہے ہیں؟ ابھی ہم آ رہے تھے جمعے کی تیاری کر ادھر نکل رہے تھے، یا بات یاد آ گئی گزشتہ عید کی نماز کے بعد رمضان کی عید الفطر کی بات ہو رہی ہے. غلطی سے کہیے یہ میری شامت ماری گئی تھی، یہ متی ماری گئی تھی، کہ چونکہ کہا گیا عید میں راستہ بدل کے واپس جانا چاہیے اور نکلنا بھی چاہیے. ہم نے گھما کر کہا سکا ٹولی کے سے نکالیا. ذہن میں رہا ہے کہ وہاں عورتوں کی نماز ہو رہی ہے، وہاں عورتوں کی نماز ہو رہی ہے، جو واللہ عظیم بدعت ہے. جھوٹے پر اللہ رسول کی فرشتوں کی لعنت ہو. اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو دنیا کی عبرت بنا دے. نہیں جو ایسا کر رہا ہے اس کو دنیا کی عبرت بنا دیں، نہیں تو اس کو سدھار دیں. اس لیے جو کر رہا ہے وہ بھی جاننا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن موج کی رائے آپ بولتا کہ ہم لذیذ ہیں، گھر مقلد ہے، سلفی ہے، ڈھکوسلا ہے، چٹا ہے، پیمان ہے، باغی اللہ رسول کا دشمن ہے. غلطی سے جو ادھر چلے گئے ہم نے آپ سے دیکھ، اپنے آپ سے سنی بات نہیں، چوری کی بات نہیں ہے. جو عورتیں مسجد سے نکل لیتی ہیں، لیگنز بھی پہنی ہوئی تھی، ٹی شرٹ بھی پہنی ہوئی تھی، بہت کچھ پہنی ہوئی تھی، یہ نماز تیرے منہ پہ مار دی جائے گی. کاہے مسجد میں حاضر رہو، جھوٹ موٹ کا مسجد میں حاضر رہو، اور دنیا تم کو ماری کہ تم مسلمان ہے اور تم ہے نہیں مسلمان. نہیں تم کو دنیا ملے گی، نہیں تم کو آخرت ملے گی. اب پھر شور میں چاہتے کہ مسجد قبرستان عیدگاہ چھناری ہے. عید کی نماز تو چھوڑیے نا، عید کی نماز تو بہت دور کی بات ہم بتا رہے ہیں. آپ کا عالم اندھا گھومتا کہہ رہا ہے، بہو بیٹی کی اسٹیج پہ کھا کے تقریر کرا رہا ہے، اور آپ کو ننگے ہی عالم پسند ہے، بہرے ہی عالم پسند ہے، گنگے ہی عالم پسند ہے. اکثر مسجد میں جو مکاتب چل رہے ہیں، اکثر کوئی مسلک کی بات نہیں، کسی ایک محلے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اکثر جو بچیاں آ رہی ہیں مسجد میں پڑھنے کے لیے ان کا حلیہ غیر اسلامی ہے. واللہ لازم جب بیٹی آئے گی پڑھنے کے لیے، جب بیٹا آئے گا اس حلیہ میں پڑھنے کے لیے، آپ پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت اترے گی. اسی کا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد عورت مرد کا حلیہ اپنا ہے تو اس پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ رسول اللہ فرشتوں کی لعنت. لو لعنت. جب لعنت پڑی تو روتے کیوں ہو کہ مسجد چھنا رہی ہے؟ جب لعنت پڑ رہی ہے تو روتے کیوں کہ عیدگاہ چھنا رہی ہے؟ جب لعنت پڑ رہی ہے تو روتے کیوں کہ قبرستان چھنا رہا ہے؟ جب لعنت پڑ رہی ہے تو روتے کیوں کہ خانقاہ چھنا رہی ہے؟ جب لعنت پڑ رہی ہے اللہ رسول فرشتوں کی تو گھر چھنا رہا تو پھر روتے کیوں ہو؟ ہے کیا موج کی رائے ہے؟ انسان جاننا کیا صحیح کیا غلط ہے، لیکن مانے گا نہیں کہ پگلوا بول رہا ہے. پگلوا بولنے سے ہم نہیں مانیں گے. اور اللہ کی قسم کی بھائی کہی بات کیسی پتھر کی لکیر ہے. قیامت کی نشانی بتائی تھی کہ بارش ہوگی لیکن گرمی کم نہیں ہوگی، بارش ہوگی لیکن فصل نہیں اگے گی. یہ وہی بارش ہو رہی ہے کہ بارش بھی ہو رہی ہے، فصل برباد ہو جا رہی ہے. بارش ہو رہی ہے مشکلوں کو لیول گٹانے کے لیے، پیٹ میں کیڑا کاٹ رہا ہے، دماغ میں کیڑا کاٹ رہا ہے، سنت کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے خلاف، رسول کے خلاف. جب اللہ نے کہا کہ گرمی میں ظہر کو دیر سے ادا کرو تو تم اور ہم کون ہوتا ہے؟ تیرے باپ کا اسلام ہے، تیری ماں کا اسلام ہے، تیرے دجال کا اسلام ہے، تیرے ننیال کا اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے ذات میں سے بیوی پیدا کیا تاکہ تمہارے آپس میں مودت اور رحمت رہے. اور ہم لوگ اسکول میں اور مدرسے کا بھی یہی حال ہے، بچی کو جو تعلیم پڑھا رہے ہیں دے رہے ہیں مرد سے بغاوت کرنے کی، باپ سے بغاوت کرنے کی، دادا دادی، دادا سے، نانا سے، ماموں سے، خالو سے، چچے سے، بھائی سے، بیٹا سے بغاوت کرنے کا مزاج دے رہے ہیں. جھوٹ موٹ کا تو مسجد آ کے مار بھی کھا رہا ہے کہ مسلمان ہے، کیس بھی کھا رہا ہے، نہ دنیا میں لگی نہ جنت میں آخرت میں لگی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم اس لیے پیدا کیا کہ آپس میں محبت رہے، اور ہم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میاں بیوی بڑے جتنی زیادہ لڑائی ہو اچھا ہے. لڑکی بہت طاقتور ہے، بیٹی بہت طاقتور ہے، عقل کا جاہل، عقل کا اندھا. دیکھ جاپان میں کیا ہو رہا ہے، دیکھ چائنا میں کیا ہو رہا ہے، دیکھ جا کے یورپ میں کیا ہو رہا ہے، دیکھ جا کے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. لوگ رو رہے ہیں بچی کو ایسی تعلیم دینے کے بعد، اور اس کے تھوکے تھوک کو ہم گدے لوگ چاٹ رہے ہیں فخر سے کلر اونچا کر کے. اور واللہ العظیم جو بھی اوپر والے پیدا کرنے سے بغاوت کرتا ہے اوپر نکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ آپ کے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے فیصلہ کو
آپ کے حکم کو، آپ کے آرڈر کو، آپ کے فرمان کو سرخم نہیں تسلیم کر لیں، اور آپس میں جو جھگڑا ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، اور مکمل طور سے سلنڈر کر جائیں۔ یہاں ایک نماز کا وقت نہیں ختم ہو رہا ہے، یہاں نماز کے رکن ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تم کو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ اب بولتا ہے کہ مسلمان ہے تو، قرآن کی زبان ہے تو، منافق ہے اس سے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں منظور ہے، تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں منظور ہے۔ اور جو شخص سنت کی پیروی کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن نبی لوگوں، انبیاء اور رسول کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہیدوں کے ساتھ رہے گا، صالحین کے ساتھ رہے گا۔ اور منافق لوگوں کی پہچان کیا بتائی گئی تھی؟ جب رسول میں کوئی فیصلہ آئے گا تو اس کی مخالفت کرے گا، بولتا ہے کہ حدیث ہے، سلفی ہے، غیر مقلد ہے، جنت کے ٹھیکیدار ہے، کہ جو جہنمی ہے تو اللہ رسول کا دشمن ہے، اور ہر شخص جو اس انسان سے دوستی نبھائے گا وہ بھی اللہ رسول کا دشمن ہے، واللہ العظیم جھوٹے پر اللہ رسول فرشتوں کی لعنت۔ تو طاغوت کی عبادت کر رہا ہے۔ قرآن میں لفظ آیا طاغوت، کس کو بولتے طاغوت؟ اللہ رسول کو جب چھوڑ کر کسی کا مانیے گا نہیں، وہ طاغوت ہے۔ اللہ رسول کو چھوڑ کر کے جب آپ کسی کا کہنا مانیے گا تو وہ طاغوت ہے۔ تو آپ طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں، بھرم میں رہیے کہ ہم العزیز ہیں۔ طاغوت ہی کی عبادت ہے جو بچے کو لوگ لا کر کے روڈ میں ہنگامہ کرا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوانی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سالمین تعالی جواد کریم غفور رحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده رسول اللہ۔ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا جوانی پاگل پن کی ایک قسم ہے، یا پاگل پن کا ایک اسٹیج ہے، یا پاگل پن کی ایک کوالٹی ہے، یا پاگل پن کا ایک درجہ ہے۔ اب دوسری آیت ہے، اللہ کی صورت خواب میں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی صورت خواب میں دیکھ رہے ہیں، ہم بھول لیں کہ ہاتھ میں مسواک ہے یا دودھ، ہم بھول لیں خواب میں کسی کو بڑھانا چاہ رہے ہیں تو خواب میں اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ پہلے بڑے کو دیجیے، پہلے بڑے کو دیجیے، کبر کبر کبر، یعنی بڑے کو دیجیے، بڑے کو دیجیے۔ اور یہاں لوگ کیا سکھا رہے ہیں کہ 2 دن کا لونڈا ملک چلائے گا، جس کو اپنا پیجامہ باندھنے کا طریقہ نہیں معلوم، اپنے زاغن باندھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، دوست دشمن کی پرکھ نہیں ہے، غلط صحیح کی پرکھ نہیں ہے، اس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ وہ ملک کو چلائے گا اور اس کے دباؤ کے مطابق سرکار چلے گی۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی سماج صرف بوڑھے سے نہیں چلتا ہے، صرف جوان سے بھی نہیں چلتا ہے، صرف بچوں سے بھی نہیں چلتا ہے، صرف مردوں سے بھی نہیں چلتا ہے، صرف عورتوں سے بھی نہیں چلتا ہے۔ کوئی بھی سماج میں سب ہوتا ہے، جوان بھی ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے، بچہ بھی ہوتا ہے، مرد بھی ہوتا ہے، عورت بھی ہوتی ہے، تبھی سماج مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ اگر سماج کو توڑ کے چلنا چاہتا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ رسول کا باغی ہے، وہ اللہ رسول کا مخالف ہے، اللہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور جو سمجھ رہے ہیں کہ بچے لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں، بہت اچھا ہو رہا ہے، عقل اندھا، یہ یورپ میں بھی ہو رہا ہے، یہ یورپ میں بھی ہو رہا ہے۔ اور انسان کو یادداشت کا اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ بولتے ہیں، دنیا کو نچانے والے لوگ بولتے ہیں کہ عوام کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، عوام کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ ویتنام پر جب امریکہ نے حملہ کیا تھا، یورپ میں امریکہ میں کتنا پبلک نے ہنگامہ کیا، کہاں کوئی سنوائی ہوئی، کہاں سرکار جھکی، کہاں سرکار مانی، کہاں سرکار راضی ہوئی؟ اسی طرح سے افغانستان پر، عراق پر جب حملہ ہوا، لاکھوں کا لوگ پبلک یورپ میں امریکہ میں روڈ پہ کے ہنگامہ کی، کہیں سرکار جھک گئے، جھک دیتی نا، مان جاتی نا۔ یہ سب ڈرامہ ہے، ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کا حقیقت کیا ہے؟ اس بوڑھی پہ کیوں پریشر زیادہ پڑ رہا ہے؟ سماج میں گورنمنٹ نے بہت سارا وباگ، اس بوڑھی پہ کیا پریشر زیادہ پڑ رہا ہے؟ اس بوڑھی کا چرچا زیادہ کیوں ہو رہا ہے؟ جانتے ہیں کیوں؟ اس کا راز ہے، علماء بولتے ہیں، ہم نہیں بول رہے ہیں، علماء سے ہم نے پڑھا ہے، بولتے ہیں جب فرعون
یہودی قوم پر ظلم کر رہا تھا. یہودی قوم اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی. یہودی قوم ہمارے گارجین کون کھول کے سنے, بھیجا لگا کے سنے, ایمان حاضر کر کے سنے. یہودی قوم سے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی. فرعون کے دھرم گرو نے, پولٹکس گرو نے نہیں, پولیٹیشین نے نہیں, دھرم گرو نے مشورہ دیا کہ یہودی قوم کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک ادارہ کھولو. اس میں یہودی بچوں کو فری میں پڑھا اور ان کا برین واش کر دو. یہ جب اپنی جائے تو اپنے قوم کے ساتھ غداری کرے, جب جائے تو اپنے سماج کے ساتھ غداری کرے, جب جائے تو اپنے دھرم کے ساتھ غداری کرے. وہی ہوا. ایک تو یہ واقعی ہسٹری ہے. اور یورپ والا چاہتا نہ ہے کہ ہر چیز اپنے سر ڈال دے. بولتا نہ ہے کہ پہلا اسکول کا سسٹم یورپ میں بنا ہے. یورپ سے پہلے تو فرعون نے تیار کیا مصر میں. یورپ سے پہلے, صدیوں پہلے, سال دو سال نہیں, صدیوں پہلے فرعون نے تیار کیا. اور یورپ میں ایک ملک تھا, سرکار بہت ظالم تھی. جب دیکھا کہ عوام کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے, قانون بنا دیا کہ سب کا بچہ اسکول جائے گا پڑھنے کے لیے. وہاں اسکول میں وہی پڑھایا جائے گا جو سرکار گھول کے پلائے گی. یہ حقیقت ہے, یہ ہم نہیں بول رہے. یورپ کا تھنکر بول رہا ہے, یورپ کا تھنکر بول رہا ہے کہ اسکول کا جو سسٹم ہے یہ غلامی کا سسٹم ہے. اسکول کا جو سسٹم ہے یہ غلامی کا سسٹم ہے. اسکول کا جو سسٹم ہے, نظام ہے کہ غلامی کا. وہ بول رہا ہے کہ دیکھو کہ امریکہ اور چائنا میں اور رشیا میں, امریکہ اور چائنا اور رشیا میں 36 کا آنکڑا ہے, لیکن سب کے ہاں اسکول کا سسٹم ایک ہے. سب کے ہاں اسکول کا سسٹم ایک ہے. آپ سے گھر میں ایک بچہ نہ سمجھ رہا ہے, اسکول میں ٹیچر سے 30 بچہ سمجھ جائے گا, اور اسکول میں 30 بچہ ٹیچر سے نہیں سمجھ رہا ہے, کوچنگ میں 100 بچہ سمجھ جائے گا. اور ہم نے دیکھا ہے جو بچے اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں, زیادہ تر گھر پر گارجین کی محنت ہوتی ہے یا سماج میں کسی خاص انسان کی اس پر محنت ہوتی ہے, تبھی بچہ کامیاب بنتا اپنی زندگی میں. اور جو بول رہے ہیں اسکول میں کہ بچے سے ہنگامہ کر رہے کہ سماج کرپٹ ہے, ہم بھی تم بھی کرپٹ ہے. ہر انسان اپنی جگہ پر ہم لوگ میں سے کرپٹ ہی ہے. ظالم اچھا لگتا ہے, ماں باپ کو ستانے والا اچھا لگتا ہے, اللہ رسول سے مخالفت کرنے والا اچھا لگتا ہے, دنیا کے ساتھ ظلم کرنے والا اچھا لگتا ہے. ہم دیندار لوگ کو دیکھ رہے ہیں, دل میں ظالم کے لیے محبت ہے, دل میں ظالم کے لیے جھکاؤ ہے, دل میں ظالم کے لیے الفت ہے, دل میں ظالم کے لیے مودت ہے, اور مظلوم کے لیے نفرت ہے, مظلوم کے لیے بغض ہے, کینہ ہے, کپٹ ہے, دوری ہے. اور یہی وجہ ہے جو حافظ, امام, عالم, قاری, مفتی, شاہ صاحب جتنے بڑے کرپٹ ہوتے ہیں اتنا ہمارے دل میں زیادہ پیارے ہوتے ہیں. ہم اتنا ہمارے دل میں پیارے ہوتے ہیں. اب بھولنا نہیں, جیسا تم ہم کرو رہے سماج میں, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اور ہمارے ساتھ وہی کروا رہے ہیں. رو مت کہ ظلم ہو رہا ہے. مسجد کا مائک کر رہا ہے, مسجد کے مائک پہ بتا دیں آپ کو, شاید یو پی کا واقعہ ہے, 2-3 مہینے پہلے کا. مسجد کے مائک سے اعلان ہو رہا ہے بوائلر مرغی سستی ہو گئی ہے, بوائلر مرغی سستی ہو گئی, مرغی خرید لیجیے. مسجد کا مائک اسی لیے رہا ہے. ہاں, جب بات آئی مسجد کے مائک کی, مسجد کا مائک اوپر کا مائک, اندر کی مائک کی بات نہیں بولنا ہے. جنازے کے اعلان کے لیے نہیں ہے, واللہ لازم, واللہ لازم نہیں ہے, واللہ لازم نہیں ہے. دنیا کا کتنا ہی بڑا مفتی فتویٰ دے دے, حلال نہیں ہے, غلط ہے, ناجائز ہے. مسجد کا مائک اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے. مسجد کا مائک رسول اللہ کے ذکر کے لیے, اس کے بعد کسی تیسرے چوتھے کے لیے نہیں ہے. اوپر کے مائک کی بات ہم بول رہے ہیں. اور معاملہ کیا ہے جو ہم نے بتایا کہ منافقین کے لچھن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بغاوت کرنا. مزاج کیا ہے, اس سے پہلے علماء نے بتایا ہے اور ہم نے بھی بتایا ہے کہ فتنے کا زمانہ ہے, آئے گا کہ انسان بدعت میں جوان ہوگا, بچپن سے جوان ہوگا, اور جوان سے بوڑھا ہو جائے گا. جب بدعت کو کوئی مٹائے گا تو شور ہوگا کہ سنت کو مٹا رہا, وہی قوم میں جی رہے ہم لوگ. ایک واقعہ یہ سنا دے رہا آپ لوگ کو معافی کے ساتھ. ایک بھنگل تھی جو پہانا پیشاب اٹھاتی تھی سر پر. یہ آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے.
اس پر کسی نوابزادے کا دل آ گیا. دل جب کسی پر آتا نہ ہے اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا, نہ لاٹھی نہیں ڈنڈا نہیں نصیحت سوائے دعا کے, سوائے دعا کے. اس کا دل آ گیا, اس سے شادی کر لیا. گھر گئے نوابزادے کے تو بے ہوش ہو رہی ہے, بار بار بے ہوش ہو رہی, بار بار بے ہوش ہو رہی, دوا سنائی جا رہی ہے, عطر سنائی جا رہی ہے, ہوش میں نہیں آ رہی ہے. ایک حکیم صاحب کا گزر ہوا, بولے کیا ہوا جی؟ بولی یہ بار بار بے ہوش ہو رہی ہے, اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, بہو کی نئی نئی شادی ہوئی ہے. بولے یہ کس گھرانے سے آئی ہے؟ بولے اس کا کام پیشہ تھا بھنگن کا. بولے اس کو عطر نہ سنا, اس کو دوا بھی نہیں سنا, وہ ہوش میں نہیں آئے گا. اس کو لیٹرین کا چیمبر کا گندگی اٹھاؤ اس کو سنا, وہ ہوش میں آ جائے گی. سنایا کہ اس کو ہوش میں آ گیا. وہی ہمارے قوم کا مزاج ہے, عالم کا کوئی مزاج ہے, عوام کا بھی مزاج ہے. کیچڑ میں زندگی گزری ہے, کوئی بندہ گناہگار چارہ کیچڑ سے اٹھانا نکالنا کھڑا کرتا دھونا, اس سے دشمنی نبھا رہے ہیں, اس سے کینہ کپٹ نکال رہے ہیں, اس سے بدلہ نکال رہے ہیں, اس پر سیٹنگ کر رہے ہیں. اب بھولیے گا نہیں وَمَكْرُ وَمَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ وہ بھی داؤں چلے شیطان کے ماننے والے, اور اللہ تعالیٰ بھی داؤں چلے, اور اللہ تعالیٰ کا داؤ سب پر بھاری ہے. اللہ تعالیٰ کا داؤ سب پر بھاری ہے. جب بات آئی داؤں چلنے کی, شیطان جانتا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی توہین کرائیں گے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ڈائریکٹ بولیں گے مسلمان کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دے سکتا. مسلمان کتنا ہی بڑا پاپی ہوگا, اگر واقعی میں مسلمان ہے, گناہگار ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دے سکتا. یہ اس کے ایمان کی پہچان ہے. تو شیطان بولے ایسا کرو نا, محبت کے نام پر جیسے عیسائیوں کو, جس سے یہودیوں کو, جس سے نوح علیہ السلام کی قوم کو, جس سے ہود علیہ السلام کی قوم کو, جس سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو, جس سے ادریس علیہ السلام کی قوم کو, جس سے لوط علیہ السلام کی قوم کو نیکی کے نام پر گناہ کرایا نا, ایسے مسلمان کے ساتھ بھی نیکی کے نام پر گناہ کراؤ. کہ کیا کہا؟ ابھی آ رہا ہے 12 وفات, ربیع الاول ہے نا, 12 وفات آ رہا ہے. اس کا نیا عقیقہ نام رکھا گیا ہے عید میلاد النبی. عید میلاد النبی, اس کی حقیقت کیا بتائیں؟ 300 سال تک, اسلام کے آنے کے 300 سال تک کسی نے عید میلاد النبی نہیں منایا, 12 وفات نہیں منایا. نہیں سنی نے, نہیں شیعہ نے, نہیں اہل حدیث نے, نہیں شافعی نے, نہیں حنفی نے, نہیں مالکی نے, نہیں حنبلی نے, کسی نے نہیں منایا. لوگ بولتے ہیں 5ویں یا 6ٹھی صدی ہجری میں, 5ویں یا 6ٹھی صدی ہجری میں ایک ظالم بادشاہ گزرا تھا, شاید اس کا ٹائٹل کوکبی تھا شاید, لیکن حقیقت میں یہ 5ویں یا صدی ہجری کی بدعت نہیں ہے. یہ 3ری صدی ہجری میں مصر میں ایک ظالم بادشاہ گزرا, 3ری سے 4تھی صدی. اس نے یہ بدعت شروع کیا عید میلاد النبی منانے کا, اور اس کے آڑ میں اس کے عزی لے کر کے اپنا نام لے پڑھواتا تھا علماء سے ممبر پر. اس پیریڈ میں جتنے سنی, شیعہ, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, الحدیث گزرے, کسی نے بھی کسی بھی شکل میں عید میلاد النبی نہیں منایا تھا. ہم کیوں بولتے ہیں کہ ہم امام کے فتوے کو دیکھیں گے, ان کے مسلک میں بعد کے علماء نے کیا بولا اس کو نہیں دیکھیں گے, اللہ یہ کہ اس بندے کی بات کتاب سنت کے مطابق ہو. وہ ظالم بادشاہ تھا, اس نے شروع کیا تھا عید میلاد النبی منانے کا طریقہ. اور بتا دیں جب بات آئی عید میلاد النبی کی, مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے, اہل السنہ والجماعہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے, امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے, امام شافعی رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے, اور اہل السنہ والجماعہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت دے کے بنا کے بھیجا تھا, نور ہدایت بنا کے بھیجا تھا, نور ہدایت بنا کر بھیجا تھا. نور کس کو بولتے ہیں؟ روشنی کو. نور کس کو بولتے ہیں؟ روشنی کو, لائٹ کو. اور مسلمانوں میں ایک بڑے جماعت کا طبقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے محمد کے نور کو پیدا کیا, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سارے سنسار کا نور پیدا کیا. یہ اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے, نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا, نہ امام مالک رحمہ اللہ کا, نہ امام شافعی رحمہ اللہ کا, نہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا, نہ امام ابو داؤد ظاہری کا رحمہ اللہ کا.
یہ اہل سنہ ائمہ کا عقیدہ نہیں تھا. یہ عقیدہ آیا کہاں سے تھا؟ یہ عقیدہ آیا ہے مسلمانوں کے ہاں. لوگ بولتے ہیں شیعہ لوگوں سے آیا، ہم بولتے غلط ہے. شیعہ لوگوں سے یہ عقیدہ نہیں آیا. یہ عقیدہ اس قوم کے ہاں سے آیا ہے جس قوم کے بارے میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غیر المغضوب علیہ، جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا، اپنا آکروش نازل کیا، اپنا غصہ اتارا، اپنا غصہ جتلایا. اس قوم کا عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نور سے اور حضرت عزیر کے نور سے سارے سنسار کا نور. اور پھر یہی عقیدہ انسی ہوتے ہوئے عیسائیوں میں آیا جس قوم کے بارے میں سورہ فاتحہ کے آخر میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ولضالین ولضالین ولضالین، کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے نور سے حضرت عیسیٰ مسیح کا نور اور پھر حضرت عیسیٰ مسیح کے نور سے سارے سنسار کا نور. اور پھر یہ عقیدہ مسلمانوں میں آ گیا. یہودیوں ایک مسلمانوں میں ایک انسان داخل ہوا تھا جو یہودی تھا. اس نے سب سے پہلے یہ عقیدہ مسلمانوں میں پیدا کیا کہ اللہ کے نور سے محمد کا نور اور محمد کے نور سے علی کا نور اور علی کے نور سے سارے سنسار کا نور. اور جب کوئی بولے گا تو بولے گا وہ کہلائے گا وہابی ہے. یہ واللہ العظیم یہ اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں ہے. اس میں کوئی شک ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نوری ہدایت بنا کے بھیجا تھا، لیکن اپنے نور سے نہیں پیدا کیا، نہیں ان کے نور سے سنسار کو پیدا کیا. اور جب بات آئی رسول اللہ کے نور ہونے کی، مسلمانوں میں ایک گڑھی کی حدیث ہے، ایک گڑھا ہوا واقعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے نا ان کی بدن سے اتنی روشنی پھوٹتی تھی نا کہ انسان کو رات میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اب پاگل پن ہے، واللہ العظیم یہ پاگل پن ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ امام مالک رحمہ اللہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ائمہ اہل سنہ جماعت کا عقیدہ ہی نہیں. یہ پاگل کون ہے؟ تب اگر یہ بات آپ بول رہے ہیں تو بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. مائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رات میں سوئی رہتی تھی بستر پر، کمرہ اندھیرا ہو رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے کوئی لائٹ کوئی روشنی نہیں چھوڑ رہی ہے، کوئی آگ نہیں نکل رہی ہے، اندھیرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرنے لگتے تو میرا پاؤں ان کے سجدے کے جگہ ہوتا تھا تو میرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ مبارک سے میرے پاؤں کو دباتے تھے تو اپنا پاؤں سمیٹ لیتے تھے. اگر اتنی روشنی تھی رہتی تھی تو پھر ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اپنا تو پاؤں ہٹا لو، اندھیرا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ محبت کے نام پر ہمیں ہم سے گناہ کرایا جا رہا ہے. آئیے العزیز کیا بولے گا 12 وفات پر؟ یہ چٹا العزیز بےمان العزیز، یہ چٹا سلفی، یہ چٹا بےمان سلفی ایک نماز کا رکن ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک نماز کا وقت ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے. جاننا کہ عورتوں کی نماز الگ سے جماعت کرانا بدعت ہے، عید کی پھر بھی کرا رہا ہے. اور جب بات آئی نماز کے رکن کی اور وقت کی، ہم جانتے ہیں کہ اس مسجد میں کون کون مخالفت کرتا ہے، ہم جانتے ہیں. ہم نہیں بھی جا رہے تو تب کی خبر مل رہی ہے، ہم نہیں بھی مل رہے تب کی خبر مل رہی ہے، ہم نہیں جھانک کے دیکھ رہے تب کی خبر مل رہی ہے. اور اسی کے نتیجے میں تم پریشان، تمہارا گھر بار پریشان، پیسے سے پریشان رہو، بیماری سے پریشان رہو، دشمن سے پریشان رہو، رشتے دار سے پریشان رہو. کیسے؟ ہم اپنی مثال دے رہے ہیں. ہم شروع میں ناستک ہو گئے تھے، بچپن میں ہم بتایا تھا اس سے پہلے بھی. جب ہم اسلام میں واپس آ گئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے نماز میں، نماز کے رکن میں ایک سنت ہم نام نہیں بتائیں گے. اپنا دماغ لگایا کہ اس سنت کو اس سے کیوں کرنا، اس سے کیوں کیا جائے. کیونکہ بچپن کا میں مزاج ہم کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا، اپنا دماغ لگاتا تھا. یہ گدھے انسان کی پہچان بتا دے رہے ہیں، یہ عقل مند انسان کی پہچان ہے، یہ گدھے انسان کی پہچان ہے. ہم اس سنت کے ساتھ ایک اور چیز کرنے لگے اس طرح اپنے دماغ سے. جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم بیمار پڑے. 20 سال تک ہم بیماری جھیلیں، 20 سال تک کوئی ڈاکٹر بیماری نہیں بتا پڑا کہ بیماری کیا ہے، نہیں بتا پڑا. 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھیجا دیا کہ بیٹا تم سنت کی مخالفت کیا ہے، فلانی سنت کی. تب جا کر کے بیماری پکڑائی.
بیماری پکڑانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، آپریشن کرانے کے بعد جھیلتے رہیں، 5 سال اور جھیلیں، 5 سال اور جھیلیں، پریشان دوا کھاتے کھاتے، پھر دماغ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اپنے سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذہن میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے کہ ہم نے سنت میں اپنا بیجا لگایا، سنت میں اپنا دماغ لگایا، یہ گوبر، تب جا کے لگتا ہے ادھر کچھ سال میں آرام ہے۔ 100% ابھی بھی آرام نہیں ہے، 100% ابھی بھی آرام نہیں ہے۔ اس چھوٹی سنت کی مخالفت کرنے کا نتیجہ یہ ہے، اب نماز کے وقت مخالفت کیجیے گا کہ نہیں کٹنے دیں گے، نہیں پڑھنے دیں گے، اطمینان سے نہیں نماز پڑھنے دیں گے، بھوگو گے نہیں، تم بھوگو گے، تمہارا بال بچہ بھوگے گا، تمہارے رشتہ دار بھوگے گا، تمہارا گھر بھوگے گا، تمہارا بھائی بندو بھوگے گا، تمہارا سماج بھوگے گا۔ اسی لیے مخالفت کرنے سے پہلے 100 مرتبہ تول لینا، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ، 1 لاکھ مرتبہ، 1 کروڑ مرتبہ، کہ تم اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ بھوگنے کے لیے تیار رہنا۔ اب باقی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں میرے جیسے بولنے والوں کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلوانے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی، سنوانے والوں کو بھی، جو قریب ہے وہ بھی، جو دور ہے وہ بھی، جسے جانتے انہیں بھی، جو جسے نہیں جانتے انہیں بھی، جس سے تعلقات اچھے اسے بھی، جس سے تعلقات خراب انہیں بھی۔ الہی جو گزر گئے انہیں معاف کر دیجیے، جو آج کو گزرے انہیں معاف کر دیجیے، جو کل گزرے انہیں معاف کر دیجیے، جنہیں جانتے انہیں معاف کر دیجیے، جنہیں نہیں جانتے انہیں معاف کر دیجیے، جن سے تعلقات اچھے انہیں معاف کر دیجیے، جن سے تعلقات خراب انہیں معاف کر دیجیے۔ الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں آسمی چکر ہے، شیطانی چکر ہے، جھٹکے کا چکر ہے، یا جو جادو ٹونے کا چکر ہے، یا نظربت کا چکر ہے، یا بیماری کا چکر ہے، الہی ہمارے مریضوں کو صرف شفاء کلی اور عاجل عطا فرمائیو۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيَغْفِرُ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو۔ الہی ہم میں سے جو قرضدار ہیں یا بے روزگار ہیں، صرف قرض کی ادائیگی کا، روزی روٹی کا انتظام نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو۔ الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کوئی متعلق جوان بو بیٹی، بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی صرف ان کے لیے جوڑے کا انتظام نہ فرما دیجیے، پوری دنیا کا جوڑا ایسا لگا دیو کہ بغیر فضولیات کے، بغیر لغویات کے، بغیر دکھاوے کے، بغیر فضول خرچی کے ہو، ایسا جوڑا لگا دی پوری دنیا کا، دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی بن جائے۔ الہی جن کا جوڑا آپ ہی نے فرمایا ہے وہ الذی جعل له نسبا وصہرا، الہی ہم میں سے جن کا جوڑا لگا دیا لیکن ان کی گوشت سونی ہے، الہی ان کی گوشت کو سنت والے سے، رسول کی محبت سے والے سے، رسول کے سے جنون تک محبت نبھانے والے نسل سے آباد رکھیو رہتی دنیا تک۔ الہی لگا جب تک رکھیو، ہر خیر سے بلائی سے نواستے رہیو، ہر شر سے، نقصان، سرکمی، خرابی سے محفوظ رکھیو۔ الہی ہمیں اس بات کی توفیق دینے دیجیو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبیب کا لفظ استعمال نہیں کیا، ہم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبیب کا لفظ استعمال نہیں کرے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کرے، خاتم الانبیاء کا لفظ استعمال کرے، شفیع المذنبین کا لفظ استعمال کرے، خاتم الانبیاء کا لفظ استعمال کرے، رحمت للعالمین کا لفظ استعمال کرے۔ الہی ہم آپ سے یقین، عفو، عافیت، معافات، عرف، توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ الہی ہم آپ سے یقین، عفو، عافیت، معافات، عرف، توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ الہی ہم آپ سے یقین، عفو، عافیت، معافات، عرف، توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے فتنے کا سبب نہ بنائیو، الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیو، الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیو، اور اس سے پہلے الہی ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر دیجیے، اپنے فضل خاص سے رحمت دیجیے۔ الہی اس سے پہلے ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر دیجیے اور اپنے فضل خاص سے ہدایت عطا فرماتے رہیو۔ الہی اس سے پہلے ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر دیجیے، اپنے فضل خاص سے ہدایت عطا فرماتے رہیو۔ الہی شیطان کے داؤں کو اسی کو رٹ دیو، الہی آپ نے فرمایا مکروا مکر اللہ، اللہ خیر الماکرین۔ الہی پوری دنیا میں شیطان کے داؤں کو اسی پہ رٹ دیجیو، آپ نے فرمایا مکروا مکر اللہ، اللہ خیر الماکرین۔ الہی آپ نے الہی شیطان کے داؤں کو اسی پہ رٹ دیجیو، الہی آپ نے فرمایا ہے ولا یحق المکر السیء الا بأہلہ۔ الہی الغد جب تک رکھیو، اپنا بنا کے زندہ رکھیو، اور ہم میں سے جس کسی کا جہاں کہیں خاتمہ خاتمہ خیر خاتمہ اسلام فرما دیجیو۔ رب ان قومی قد فافتح بینی بین فتح ونجنی ومعی من المؤمنین عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وهم اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔